اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نالج فیکٹری میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے بارش کیسے ہوتی ہے، بادل کیسے بنتے ہیں اور برف باری یعنی ژالہ باری کیسے ہوتی ہے، اس سے متعلق ایک رپورٹ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، سائنسدانوں نے بادلوں کی قسموں کا مطالعہ کر کے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ بارش برسانے والے بادل ایسے متعینہ نظاموں اور مخصوص مراحل کے مطابق بنتے اور تشکیل پاتے ہیں جو ہواؤں اور بادلوں کی خاص اقسام سے تعلق رکھتے ہیں۔ بارانی بادلوں کی ایک قسم گرجنے والا بادل ہوتی ہے۔ ماہرین موسمیات نے مطالعہ کیا ہے کہ کس طرح گرجنے والے بادل تشکیل پاتے ہیں اور کس طرح بارش، ژالہ باری اور آسمانی بجلی گرجنے کا سبب بنتے ہیں۔ سائنسدانوں نے مزید دریافت کیا ہے کہ اس قسم کے بادل بارش برسانے کے لیے کن مراحل سے گزرتے ہیں۔ ناظرین، گرجنے والے بادل اس وقت بننے شروع ہوتے ہیں جب ہوا بادلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو دھکیل کر ایسے علاقوں کی طرف لے جاتی ہے جہاں وہ ایک جگہ پر جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بادل جڑ کر ایک بڑے بادل کو تشکیل دیتے ہیں۔ اس عمل میں چھوٹے چھوٹے گرجنے والے بادلوں کا ڈھیر لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب چھوٹے چھوٹے بادل باہم جڑتے ہیں تو بڑے بادلوں کے اوپر اٹھنے کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ ان بڑے بادلوں کے درمیان میں ابری ہوئی جو جگہ ہوتی ہے اس میں زیادہ شدت ہوتی ہے اور کناروں کی طرف کم ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بادل کا مرکز اس کے بیرونی حصے کے سرد اثرات سے محفوظ ہوتا ہے۔ اس ابھار کے نتیجے میں بادل سیدھا اوپر کی طرف افزائش پانے لگتا ہے حتیٰ کہ وہ تہ بتہ ہو کر آبی بخارات سے بھر جاتا ہے۔ ناظرین، اس طرح کا عمودی ابھار بادل کو ایٹماسفیئر کے سرد تر حصوں کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے جہاں پر آبی قطرے اور اولے بنتے ہیں۔ جب یہ آبی قطرے اور اولے اتنے وزنی ہو جاتے ہیں کہ بادل کا ابھار انہیں مزید سہارا نہیں دے سکتا تو وہ اس میں سے بارش یا اولوں وغیرہ کی شکل میں زمین پر گرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، کہ آپ نے انہیں دیکھا کہ بے شک اللہ ہی بادل چلاتا ہے، پھر وہ انہیں باہم ملاتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان بادلوں سے میਂہ برستا ہے۔ ماہرین موسمیات کو حال ہی میں بادلوں کی تشکیل، بناوٹ اور عمل کی یہ تفصیلات معلوم ہوئی ہیں جس کے لیے انہوں نے طیاروں، سیاروں، کمپیوٹرز، غباروں اور دوسرے جدید ساز و سامان سے مدد لی تاکہ ہواؤں اور ان کی سمتوں کا مطالعہ کر سکیں، نمی کی پیمائش کر سکیں اور کرہ ہوائی یعنی ایٹماسفیئر کے دباؤ کی سطحیں اور تغیرات معلوم کر سکیں۔ ناظرین، قرآن پاک میں بادلوں اور بارش کے ذکر کے بعد اولوں اور آسمانی بجلی کا ذکر ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَيُصْرِفُ عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ، اور وہ آسمان سے اولوں کے پہاڑوں سے جو آسمان میں ہیں اولے برساتا ہے، پھر انہیں جس پر چاہے گراتا ہے اور جس سے چاہے پھیر دیتا ہے، لگتا ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی روشنی کو اچک لے۔ ماہرین موسمیات نے معلوم کیا ہے کہ یہ چھوٹے گرجنے والے بادل جن سے اولے برستے ہیں پہاڑوں کی طرح 25 تا 30 ہزار فٹ کی بلندی تک پہنچ جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ، اور وہ آسمان سے اولوں کے پہاڑوں سے جو آسمان میں ہیں اولے برساتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں اولوں کے حوالے سے برق کے ہی کیوں کہا گیا؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ اولے بجلی پیدا ہونے کے عمل میں بڑے عامل ہیں؟ ناظرین، بارش، بادل اور اولوں پر مبنی ایک بک میٹرولوجی ٹوڈے کی سٹڈی سے ہمیں معلوم ہوا ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ جب اولے بادل کے اس حصے میں سے گرتے ہیں جس میں بہت ٹھنڈے ننھے ننھے آبی قطرے اور برفانی کلمے ہوں تو بادل برقایا جاتا ہے۔
जब नन्हे नन्हे कतरे किसी ओले से टकराते हैं तो वो फौरन बर्फ की तरह जम जाते हैं और मख्फी हरारत खारिज करते हैं। यूं हर ओले की सतह इर्द गिर्द की बर्फानी कलमों की निस्बत गर्म तर होती है। जब ओला किसी बर्फानी कलम से छूता है तो एक अहम तब्दीली रूनुमा होती है। इलेक्ट्रॉन सर्द तर बर्फानी कलम से गर्म तर ओले की तरफ बहने लगते हैं। इस तरह ओले पर मनफी बर्फी चार्ज आ जाता है और मुस्बत चार्ज वाली बर्फ के नन्हे नन्हे टुकड़े टूटकर इससे अलग हो जाते हैं। फिर ये मुस्बत चार्ज वाले हल्के हल्के जर्रात बलाई उछाल के जरिए बादल के बैरूनी हिस्से की तरफ उठने लगते हैं। ओले पर मनफी चार्ज रह जाता है और बादल के पैंदे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। यूं बादल के निचले हिस्से पर मनफी चार्ज आ जाता है। ये सारे मनफी चार्ज मिलकर बिजली की शक्ल में डिस्चार्ज होने लगते हैं। इससे हम ये नतीजा अख्ज़ करते हैं कि ओले आसमानी बिजली के पैदा होने में अहम आमिल है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने इर्द गिर्द का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।